بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کے بہانے دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ بہانے دیں گے ہی دیں گے کہ میرے بندے کوئی چھوٹا سا عمل کر کے اپنے آپ کو مغفرت کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بہانے لگا کر گناہوں کو معاف کریں گے، کل بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانوں سے معاف کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن حدیث کی باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایمان والوں کے لیے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے جہنم کو کفار، مشرکین اور منافقین کے لیے بنائے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بہانے سے معاف کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ دو بندوں کو بلائیں گے اور دونوں سے یہ بات کہیں گے کہ دونوں جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے کہ ان کی زندگی نافرمانی اور معصیت کے ساتھ گزری ہوگی۔ دونوں جہنم کی طرف جائیں گے، ایک جلدی جائے گا اور ایک دھیرے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بندے، میں نے کہاں جانے کے لیے کہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم لوگوں کو جہنم کی طرف جانے کے لیے کہا ہے، تو جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہے گا کہ باری تعالیٰ زندگی بھر تو آپ کی نافرمانی کرتا رہا، آپ کی بات نہیں مانی، آج احساس ہے، آج آپ نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل میں جلدی جا رہا ہوں۔ جو دھیرے جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ دھیرے کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہے گا باری تعالیٰ اس وقت آپ غصے میں ہیں، آپ کی ذات جہاں جبار ہے، قہار ہے، وہیں آپ کی ذات رحمان و رحیم بھی ہے۔ ابھی آپ غصے میں ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور آپ کی صفت رحمانیت آپ پر غالب آ جائے اور آپ مجھ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے، تجھ کو آج کے دن میری فرما برداری یاد آئی جب میں نے تجھ کو معاف کر دیا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرے سے کہیں گے تجھ کو میری صفت رحمانیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، جب میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا پوری جنت میں داخل ہو رہی۔ کہ اللہ کا ایک نظام ہے یہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم پر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، کہ اللہ کے علموں میں نہیں ہے، سب اللہ کے علموں میں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارے گناہ اس قدر ہو چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بندہ اس پر صبر کرتا ہے۔ ان پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ آج ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کا کوئی نظام بھی نہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد یا گناہ کر لینے کے بعد احساس پیدا ہو تو ہم توبہ استغفار بھی کر لیں۔ سب سے بڑی دولت احساس ہے۔ آج پورے ماحول پر اس کا تو غفلت طاری ہے کہ اندر سے احساس بھی نکل چکا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کو احساس ہو، اس کے بجائے اب اس کا اظہار ہوتا ہے، اپن تو ایسا کیے بولے۔ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے گناہ ہیں، انہی گناہوں کی نحوست ہے کہ آج ہماری معاشرت خراب ہوتی جا رہی، ہماری اولاد ہمارے قابو میں نہیں، ہمارے گھر والے ہمارے قابو میں نہیں۔ ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ اولاد نافرمانی کرتی۔ اسی طریقے سے ہماری معیشت دن بدن بحران کا شکار ہو رہی ہے، پھر بھی احساس نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحیم اور بہت کریم ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ ہم نے نہیں مانگا لیکن اللہ نے دیا ہے۔ ایسی بہت سی نعمتیں ہمارے پاس ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی، اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو دیے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اللہ سے اپلیکیشن کیا ہوگا، درخواست کیا ہوگا کہ مجھ کو دنیا میں بھیجیے تو انسان بنا کر بھیجیے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنائے۔ ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ اپلیکیشن کیا ہوگا کہ مجھ کو دنیا میں بھیجیے تو ایمان والے گھرانے میں پیدا کیجیے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ تیسرا انعام اللہ نے بہت بڑا یہ کیا جو بن مانگے عطا کیا کہ ہم کو اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ کریم ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری کرامت کو قبول کرے اور میری کرامت کا اظہار کرے کہ ہاں اللہ کریم ہے، اور کہے مولا کریم۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں آج اتنے حالات خراب ہونے کے بعد بھی ہم اپنے احوال پر نظر دوڑائیں گے تو میں صرف ایک محاسبہ یہ دوں گا کہ ابھی جس طرح کی بھیڑ جمعہ کی نماز میں، کیا فجر کی نماز میں ہے، یعنی اب بھی ہم اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ خود ارشاد فرما رہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت سے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ خود معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کر کے اپنے آپ کو تیار کریں اور عمل کی طرف آئیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ میرا ایمان و عقیدے درست ہو جائے، میری عبادات درست ہو جائے، میری معاشرت، میرا رہن سہن درست ہو، میرے معاملات، میرا لین دین درست ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں، اس کے ایک ادنی سی مثال یہ ہے، ایک شخص اچھی خاصی دیوار اپنی بناتا ہے، اس پر کلر پینٹ کرتا ہے، لیکن ہم اس پر تھوک دینے کو بالکل دریغ نہیں کرتے۔ یہ بد اخلاقی زبردست بد اخلاقی ہے۔ ہمارے مذہب نے اس کو پسند نہیں کیا، گندگی کو، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب گھر کا فرد اپنے ہی صحن میں اپنی دیوار پر تھوکتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ایسی عمارت میں جانا ہوا جہاں پہلے کارخانہ تھا، پاور لوم لگے ہوئے تھے، دیکھا کہ ہر تھوڑی تھوڑی جگہ پر لال لال لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ کہنے لگے پہلے یہاں پاور لوم تھا، مزدور لوم چلاتے چلاتے تھوکتے تھے، یہ اس کی لالی ہے۔ ہمارے مذہب نے تعلیم دی ہے نظفوا اپناءکم، اپنے صحن کو صاف رکھو، ہم اپنے گھر میں تھوک رہے ہیں۔ یہ بد اخلاقی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے مذہب سے، اپنے مذہب کی تعلیمات سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم خود اندازہ لگائیں۔ اللہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے مسلمانوں کے حالات اسی طریقے سے بہت خراب ہو چکے تھے۔ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو امت کا جب غم سوار ہوا اور امت کی فکر سوار ہوئی کہ امت برباد ہو جائے گی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے حضرت کو امت کی یاد آ جاتی تھی تو بھوک مٹ جاتی تھی، اور اگر سونے سے پہلے امت کا خیال ہو جاتا تھا تو نیند ہو جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں اور نبی کے نائب ہیں، تو وہ چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان ودائم الفکرہ لیست له راحہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمگین رہتے تھے، امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، آپ کو راحت نہیں رہتی تھی، آرام نہیں رہتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ دولت ان کے نائبین کے سینے میں آئے گی، وہ کڑھن، وہ درد آپ کے سینے میں
جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کے نائبین کے سینے میں منتقل ہوگا، وہی درد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں آیا، اور آپ اللہ کے دربار میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ امت کے برباد ہونے کے اسباب کیا ہیں اور اس کے علاج کیا ہے، ہم پر کھول دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھولا۔ تو امت کی بربادی کا سب سے پہلا سبب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے سینے میں ہمارے اپنے مذہب کی ہی اہمیت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے کہ ہم اسلام رکھتے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے سینے میں اس کی عظمت نہیں۔ اور اس کی ادنی سی مثال یہ ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم مذہب کی تعلیمات پر کتنے ہیں۔ 50% بھی نہیں ہے، 50% بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صرف اسلام ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور کوئی مذہب نہیں اور کوئی طور طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہم کو مکمل اسلام تو نہیں، 50% اسلام نہ ہماری زندگی میں نظر آئے گا، نہ ہمارے گھر میں نظر آئے گا، نہ ہمارے لین دین کاروبار میں نظر آئے گا، نہ ہمارے اخلاق میں نظر آئے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم پر پریشانیاں ہیں؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، میں دو رخ بتا رہا ہوں۔ پریشانیاں اس لیے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، ہم مذہب اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزار کے معصیت کا شکار ہو رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے پریشانیاں ڈال رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر ہم خود آگے بڑھ جائیں، اپنے ایمان و عقیدے کو درست کریں، مذہب نے جو بتایا ہے اس کے مطابق میرا ایمان و عقیدہ ہو۔ آج عقیدے کے لحاظ سے دیکھ لیجئے کتنے کمزور ہیں، کاروبار بربادی کا شکار ہے۔ ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے اپنے گناہوں کی نحوست سے میرا کاروبار برباد ہوا۔ آج سب کی زبان پر یہ ہے، وہ حکومت دوسری ہے نا، وہ تو چاہتی ہی ہے کہ بربادی آئے، وہ تو چاہتی ہے کہ مسلمان پریشان ہوں۔ کیا حکومت اللہ سے بڑھ کر ہے؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کو دوسروں کا رونا نہیں رونا ہے، ہم کو ہمارا اپنا رونا ہے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوگا سب ہمارے نیک اعمال کی برکت سے ہوگا، اچھا ہوگا، اور جو برا ہوگا ہمارے بدعملیوں کی نحوست ہوگی۔ اعمالکم اعمالکم، جب مذہب نے یہ بتا دیا ہے اعمالکم اعمالکم، تو ہم کو اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو صحیح اور درست کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بدل دیں گے۔ اور ہے اس کی مثالیں، ایسی مثالیں ہیں۔ امت متوجہ ہو گئی اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے حالات کو فوراً بدل دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اتنی تکلیفیں اٹھائی آپ نے، لیکن وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر طائف کے لوگوں کی شکایت نہیں کی، اپنی کمزوری کی شکایت کی۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، کہ اللہ میں ان کی شکایت نہیں کرتا، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا۔ آج حالات خراب ہیں، ہم اس کو اس کی شکوہ شکایت، اس کی شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر رونا روئے۔ ہم بگڑ چکے ہیں، دور نہیں جائیں میرے دوستو، ہم صرف ایک ہی چھوٹے سے ڈبے موبائل کو دیکھ لیں، ہر سمجھدار شخص بھی پریشان ہو چکا ہے۔ اس سمجھدار شخص سے کہہ رہا ہوں، جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی راتیں اس پہ برباد ہو رہی ہیں، پوری پوری رات برباد ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے پروگرامنگ، ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ خود ان کا نفس بھی ان پر شرمسار ہو جاتے ہیں۔ میں یہی نہیں سنا رہا ہوں، لوگ آ کے حالات سناتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اس موبائل کی نحوست سے اپنے ایمان کو برباد کر دیا۔ جیسا گزشتہ میں نے ایک جگہ اشارہ کیا کہ موبائل پر نہ جانے اس نے کیا پروگرام دیکھ لیا، اللہ معاف فرمائے، زبان پہ لاتے ہوئے دل گھبراتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی ہو گئی تھی۔ ایمان جا رہے ہیں ہمارا، اور ہم اپنے آپ کو اپنے صحیح رخ پر لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو مذہب کی اہمیت ہمارے سینے سے نکل چکی ہے۔ مذہب کی ایک ایک تعلیم ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، بلکہ کوہ نور ہیرے سے بڑھ کر کے۔ ایک تعلیم پر بھی اگر آ جائیں ہم، مذہب نے تعلیم دیا، راستے میں پڑی ہوئی چیز کو کنارے کر دو،
لوگوں کو تکلیف سے بچا لو، اس پر مغفرت ہو جائے گی. اور واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر پاپ کرنے والوں کو اس ایک نیکی کی وجہ سے معاف کر دیا. مذہب کی تعلیم ہے پیاسے کو پانی پلانا. ایک ایسی عورت زندگی بھر گناہ کرتی رہی اور پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دیا. مذہب کی ایک تعلیم بہت قیمتی ہے. آج ہم دیکھیں گے تو ہم مذہب کی تعلیم پر 50% بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے. ایک صرف چھوٹا سا محاسبہ دوں گا کہ ہم مذہب کی تعلیم سے کتنی دور ہیں اور مذہب کی اہمیت ہمارے سینے میں کتنی ہے. ہمارے مذہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ مرد کے ٹخنے کھلے ہوئے رکھنے چاہیے. مرد اپنا ٹخنا کھلا ہوا رکھے. آج ہم سرسری نظر دوڑا کر کے دیکھ لیں، ہم نہیں کہتے نصف سات تک کے آ جائے، لیکن ٹخنا کھولنا واجب ہے. فقہا نے لکھا ہے مردوں کو ٹخنا کھولنا واجب ہے. لیکن آج ہم دیکھ لیں ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے. اگر ہم ٹخنا ڈھانک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ترک واجب کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. دوسری مثال ہے، ایک مشت اپنے چہرے پر داڑھی کے بال رکھنا واجب ہے. مذہب کی تعلیم ہے، مذہب کی تعلیم. لیکن ہم خود اپنا سرسری جائزہ لے لیں اپنے معاشرے کا، اپنے ماحول کا، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مذہب کی اہمیت اپنے سینے میں رکھنے والے کتنے لوگ ہیں. اگر ایسا شخص جو ایک مشت سے کم بال اپنی داڑھی پر رکھتا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ترک واجب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. میرے بزرگوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو بات لکھی ہے کہ ہمارے سینے سے ہمارے مذہب کی اہمیت نکل رہی ہے، حقیقت ہے. آج ہم کو مذہب کا طور طریقہ اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا غیروں کا طور طریقہ اچھا لگتا ہے. ہماری شادی بیاہ غیروں کے طریقے پر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے طریقے پر، چلنا پھرنا بات چیت کاروبار سب غیروں کے طریقے پر. ایک مصری عالم نے کسی وقت کہا تھا، ارے بھائی تم کو تمہارے نبی کی شریعت میں، تمہارے مذہب کی تعلیم میں کس چیز کی کمی نظر آئی کہ تم دوسروں کو طریقہ اختیار کر رہے ہو؟ ہمارے مذہب میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں ہماری رہبری نہیں کی ہے؟ ہر جگہ ہمارے مذہب نے رہبری کی ہے، باریک باریک جگہ رہبری کی ہے. مشہور واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے معمر صحابی تھے. بڑی عمر انہوں نے پائی اور حق کی تلاش میں کئی راہبوں کے پاس رہ کر کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً ان کی 250 سال، کسی کتاب میں 300 سال عمر لکھی ہے. اتنی لمبی عمر پائی اور حق کے متلاشی تھے. حق کو تلاش کرتے کرتے حضور سے پہلے راہبوں کے پاس سے ہر راہب اپنے آگے والے کی وصیت کرتا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کے پاس جانا، فلاں کے پاس جانا. آخر والے نے یہ وصیت کی کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں، اب ان کو تلاش کر کے ان کے پاس چلے جانا. ان کے پاس ایک یہودی نے اعتراض کیا اور کہنے لگا، ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، تمہارے نبی استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. تو چونکہ وہ تو اتنی جگہ رہ کر کے آئے تھے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے حضور کے پاس اگر جو کچھ دیکھا اس کے پہلے نہیں دیکھا تھا تو حضور کی کتنی عظمت ان کے سینے میں ہوگی، اب مذہب کی کتنی اہمیت ان کے سینے میں ہوگی. تو انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا، کہا میاں سنو، ہمارے نبی صرف استنجا پاخانے کا طریقہ نہیں سکھاتے بلکہ اس سے آگے کی چیز صفائی کا طریقہ بھی سکھاتے. لیکن ہم میں سے بہت سے مسلمان نہیں معلوم ہوگا کہ نبی نے استنجا پاخانے کا کیا طریقہ سکھایا، اس کے بعد آب دست لینے کا کیا طریقہ سکھایا. ہم نے ضرورت نہیں سمجھی اس کی کہ جا کر کے معلوم کرے کہ نبی بھی تو استنجا کرتے تھے، لاؤ میں نبی کی نقل میں کروں. میرے بزرگوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پریشانیوں کا سبب کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مذہب اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے اور نبی کے طریقے سے بہت دور نکل چکے. جبکہ نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی، من حفظ سنتی، جو میری سنت پر عمل کرے گا، جو میری سنت پر عمل کرے گا، اکرمہ اللہ باربعین، اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اس کا اکرام کریں گے، اس کی عزت افزائی کریں گے، 4 چیزیں اس کو انعام میں دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک تو عمل پر لانا، پھر اس کے بعد اس پر انعام بھی. اکرمہ اللہ باربعین،
4 چیزوں سے اللہ اس کا اکرام کریں گے. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اللہ ایسے شخص کی محبت ڈال دیں گے. اچھے لوگ ایسے شخص سے محبت کرنے لگیں گے کہ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے. المحبت فی قلوب البررہ. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیں گے والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگ ایسے شخص سے مرعوب ہونے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ان کا رعب ڈال دیتے ہیں. اور آج حال کیا ہے دیکھ لو، کفار اور مشرکین کے دل میں سے ہمارا رعب نکل چکا ہے. جب جیسا چاہتے ہیں کوٹ لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سینوں سے نبی کی اہمیت نکل گئی، ہم بھنگار ہو گئے ہیں. اگر نبی کی عظمت سینے میں ہوتی تو ہماری قیمت ہوتی، مذہب کی اہمیت ہوتی تو ہماری قیمت ہوتی. جب کوئی چیز بھنگار ہو جاتی، کباڑ ہو جاتی، اسی کو ٹھوکا پیٹا جاتا ہے، اسی کو جلایا جاتا ہے. آج ہمارے سینے سے مذہب کی اہمیت نکل گئی، مذہب کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں سب پرانی باتیں ہیں، اب کوئی نئی بات لاؤ. میرے دوستو، مذہب شروع سے لے کے اس کی تعلیمات آخر تک کے جوان ہی رہے گا. حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت اصلاحی تعلق قائم کرنے بیعت ہونے کے لیے آئی. وہ بھی عمر دراز تھی، وہ خاتون بھی عمر دراز تھی. تو حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے، پردے میں سے ان کو کلمات تلقین کرنے لگے. تو بوڑھی عورت کہنے لگی حضرت اب کیا پردے کی ضرورت، آپ بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، اب پردے کی کیا ضرورت. انہوں نے جو بات کہی بڑی شاندار بات کہی، کہا بات تو درست ہے، بوڑھا میں بھی ہوں، بوڑھی تم بھی ہو، لیکن شریعت محمدی ابھی جوان ہے، شریعت محمدی ابھی جوان ہے. آج دیکھو بولے یہ عرفاتی بھائی ہے، تو کہیں بھی بڈھی بڈھا کھڑے رہ کے بات کرنے لگتے. ہمارے مذہب میں اس کی تعلیم نہیں دی ہے. ٹھیک ہے ہم عرفات میں تھے، ہم کہیں سفر میں تھے، کہیں بھی تھے، لیکن مذہب نے تعلیم دی ہے کہ پردہ بہرحال پردہ ہے. جہاں جہاں پردے کا حکم دیا شریعت نے، ہم کو اس کو ملحوظ رکھنا ہے. اس لیے کہ اس کی نزاکت، اس کی باریکیاں مذہب کے تعلیمات کو جاری کرنے والے ہی جانتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ باری تعالیٰ ہے. انہوں نے اس کی ہدایت دی ہے، اور وہ ہماری فطرت سے، ہماری رگ رگ سے واقف ہے، انہوں نے یہ تعلیم دی. ایسا ہونا چاہیے. میرے بزرگوں، مذہب کی تعلیم پرانی نہیں ہو سکتی. ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے لیکن مذہب جوان کا جوان رہے گا، اور جو مذہب کی تعلیم پر آئے گا اللہ اس کو بھی جوان کر دیں گے. چاہے وہ جسمانی طور پر بوڑھا ہو لیکن روحانی طور پر جوان ہوگا. نبی کی سنت پر آئیں. تو آج حال یہ ہے کہ فاسق اور فاجر، کفار اور مشرکین ہم سے مرعوب نہیں ہوتے. ایک مسلمان کی شان تھی کہ جب کسی کافر مشرک کے پاس پہنچتا تھا تو مرعوب ہو جاتے تھے لوگ، حاجی صاحب آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، ان کی خدمت کی جاتی تھی. اور آج اس کے برخلاف ہے. صرف اس وجہ سے ہم اپنے مذہب کی تعلیم سے ہٹ گئے، اپنی نبی کی سنت سے ہٹ گئے. تیسرا انعام جو دیں گے سنت کے اہتمام پر، وسعت فی الرزق، اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ کر دیں گے، روزی میں برکت آ جائے گی سنتوں کے اہتمام سے. اور کیا جاتا ہے، کھانا کھانا ہے نبی کے طریقے پہ کھا لیں، سونا ہے نبی کے طریقے پہ سو جائیں. سونا ہے، ہم اپنے منمانی طریقے سے سوتے ہیں، نبی کے طریقے پہ سو جائیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت کے بعد فرمانے لگے اب کھانے سونے کی حاجت نہیں رہتی، لیکن اتباع سنت کی نیت سے کھا لیتا ہوں اور اتباع سنت کی نیت سے سو لیتا ہوں. ایسا مقام مل گیا تھا. ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھائی سنت ہے اس لیے کھا رہے ہیں، سنت ہے اس لیے سو رہے ہیں. نبی سوئے ہیں، حالانکہ نبی کو کھانے سونے کی حاجت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی کو اس کے بغیر بھی زندہ رکھتے. اور 3 مہینہ آپ نے روزے رکھا، اللہ نے ان کو باقی رکھا، لیکن نبی نے اپنی امت کو تعلیم کرنے کے لیے کہ کھاؤ سنت کی نیت سے، سو سنت کی نیت سے. چوتھا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ دین میں ایسی پختگی عطا کر دیں گے، وثقۃ فی الدین، دین میں ایسی پختگی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے کاروبار کتنا خراب ہو رہا ہو، لیکن ہم مذہب کی تعلیم نہیں چھوڑیں گے. اور آج کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کاروبار ڈسمس ہوتا ہے، چلو چلا لو، بولے ایسے ہی کر لو، مذہب کی تعلیم کو چھوڑ دیتے. اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑے سے پہلے گھر کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اور سنتوں کے اہتمام کی برکت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسی پختگی دیں گے، سب کو ایک طرف، سنت ایک طرف.
مذہب کی تعلیم ایک طرف۔ میرے بزرگوں، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے مواقع دیے ہیں کہ ہم توبہ اللہ کر کے اللہ کے دربار میں نئی زندگی کی ابتدا کریں۔ اب یہ جو ذی الحجہ کی 10 راتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے دی ہیں، ہم اب نئی زندگی یہاں سے شروع کر دیں۔ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں بڑی فضیلت کی راتیں ہیں، ہماری توجہ نہیں اس طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کیا اللہ تعالیٰ نہ جانے کیسے کیسوں کو اس میں معاف کر دیں گے۔ اب ہو سکتا آج چاند ہو جائے، کل چاند ہو جائے، نیت کر لیں گے کہ اب ان راتوں کو برباد نہیں کریں گے۔ اب تک کے جو غفلت کی زندگی گزری ہے، اب اللہ کو منا کر کے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے، اور اس ان راتوں میں اللہ سے توبہ کر کے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تاکہ میرا ایمان و عقیدہ درست ہو جائے، میرے عبادات درست ہو جائے، میرے معاملات درست ہو جائیں، میری معاشرت درست ہو جائے، میرے اخلاق درست ہو جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، ایک بہانہ دیا۔ جو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے دیتے ہیں، اب ایک کرنٹ بہانہ ہمارے پاس 10 راتوں کی شکل میں آیا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔